بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعقد الصرف ما وقع على جنس الاسمان یعتبر فیہ قبض عوضیہ فی المجلس. عقد صرف کسے کہتے ہیں؟ سونے کی بے سونے سے اور سونے کی بے چاندی سے، یا یوں کہیے کہ سمن کی بے سمن سے. تو یہ جو ہمارے جیب میں روپیہ ہے، آپ کی جیب میں ہے، یہ بھی سمن ہے، چاندی سونا بھی سمن ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ ہماری جیب میں جو ہے یہ سمن اصطلاحی ہے کہ انڈیا گورنمنٹ نے اسے سمن قرار دیا ہے، اور جب چاہیں اسے کل عدم قرار دے دیں. لیکن چاندی اور سونا یہ خلقی پیدائشی اعتبار سے یہ سمن ہے، اس کی سمنیت کو کوئی باطل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے پوری دنیا میں جو ہے اس کا یکساں چلن ہے، پوری دنیا میں یہ قیمتی ہے. یہاں کا نوٹ آپ لے کر کے جائیں، وہ کہتے ہم نہیں لیں گے. آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ یہاں کا نوٹ نیپال میں چلتا ہے، لیکن دوسرے ملک میں لے کے جائیں تو کچھ تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن دکان پر لے جاؤ کہ ہم نہیں لیں گے. یہ تو انڈیا کی یہ سمن ہے، دوسرے ملک والے کے نزدیک جو ہے یہ سمن ہے نہیں. اگر وہ آپ لے بھی لیں گے پھر انڈیا ہی بھیجیں گے وہ تبدیل کرنے کے لیے. خیر، تو سمن کی بے سمن سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے صرف، سواد سے. تو بے صرف کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے. اچھا، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہم جنس کی بے ہم جنس سے ہوگی، یا ہم جنس کی بے خلاف جنس سے ہوگی. اور کوئی تیسری صورت ہے؟ سونے کی بے یہ ہم جنس کی بے، اور سونے کی بے چاندی سے، یہ کیا ہے؟ غیر خلاف جنس سے بے ہے، لیکن ہے تو دونوں سمن. تو ہم جنس کی بے اگر ہم جنس سے ہو، اس کے جواز کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ برابری، مثلاً بے مثلٍ، برابر برابر. اور دوسری کیا ہے؟ یدن بے یدن، اسی مجلس میں کیا ہو؟ قبضہ بھی ہو. آپ سونا دیجیے اور ان سے سونا لیجیے، یہ دونوں جو ہے شرطیں پائی جائیں گی تو یہ بے جائز ہوگی. اور اگر ہم جنس کی بے نہ ہو بلکہ خلاف جنس سے بے ہو، مثلاً سونے کی بے چاندی سے، یا چاندی کی بے سونے سے، تو اس کے جواز کے لیے کیا ہے؟ ایک شرط ہے، تفاضل جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ خلاف جنس کی بے ہے، لیکن ہے یہ آسمان، اس لیے جو ہے یدم بے یدن ہونا چاہیے کہ مجلس عقد میں کیا ہو؟ قبضہ. تو بے صرف میں، بے صرف کی دو صورتیں، اگر ہم جنس کی بے ہم جنس سے ہو تو کیا شرط ہے؟ برابر برابر، اور مجلس عقد میں قبضہ. اور اگر جو ہے خلاف جنس سے ہو تو تفاضل تو جائز ہے مگر نسیہ جائز نہیں ہے، اسی مجلس میں کیا ہو؟ قبضہ. فرماتے ہیں عقد کہ جیسے اناج وغیرہ ہے اس میں تو ہم جنس سے بے ہو سکتی ہے، مطلب کبھی اس کی صورت نکل سکتی ہے، ضرورت پیش آ سکتی ہے. لیکن یہ جو سمن ہے سونا سے سونا خریدنا، یہ مطلب کب پیش آتا ہے؟ ارے دیکھو، اب ان کی شادی ہونے والی ہے اور ان کے بھائی یا کوئی کسی دوست نے سونے کا بسکٹ گفٹ کیا تھا کہ شادی ہونے والی ہے، بیوی کو ہار دینا ہے، آپ سونے کا ہار دے دیجئے، ہم سے سونے کا بسکٹ لے لیجئے. ہاں، ضرورت نہیں پیش آئی. جو سونا بغیر ڈھلا ہوا اس کو بسکٹ کہتے ہیں. سونے ٹکڑا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، اسے بسکٹ کے سائز کا، تو بسکٹ تھوڑی ہوتا ہے وہ. ہاں، اور اینٹ چاندی کی اینٹ کہتے ہیں. چاندی جو ہے اتنی چوڑی اتنی لمبی اینٹ جیسے ہوتی ہے، تقریباً اسی سائز کی ہوتی ہے. تو اصطلاح ہے، اس کو چاندی کی اینٹ کہتے ہیں. تو چاندی چونکہ سستی ہے سونے کے مقابل میں، اس لیے ایک ایک کلو دو دو کلو رہتی ہے ایک ساتھ. ایک ٹکڑا ہوتا ہے سونے کا ٹکڑا، یہ بھی چاندی کا ٹکڑا وہ بھی، لیکن صرف نام فرق، اس کو سونے کا بسکٹ کہتے ہیں، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے.
سونے کی اینٹ ہم نے کب دیکھی ہے؟ حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب نزلۃ القاری شرح بخاری کی تکمیل پر ممبئی میں اعزاز دیا گیا تھا تو چاندی کی اینٹ سے وزن کیا گیا تھا. تو وہاں ایک طرف حضرت ترازو بیٹھے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ چاندی کی اینٹیں رکھی جا رہی تھی. تو اینٹ ہم نے وہیں دیکھا ہے. 74 کلو حضرت شاید تھے غالباً 67 کلو یا 74 کلو تھے. قال عقد الصرف ما وقع علی جنس الاسمان. یہ تعریف ہے. عقد صرف وہ ہے جو جنس اسمان پر واقع ہو، یعنی سمن کی بہ سمن سے. اب یہاں سے اس کا حکم بتا رہے ہیں نا. یعتبر فیہ قبض عوضیہ فی المجلس. مجلس عقد میں دونوں عوض مبی اور سمن ہے تو دونوں سمن، لیکن ایک کو مبی کہیں بھائی آپ خرید رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مبی بھی ہے اور سمن بھی ہے نا. تو اس لیے عوض کہہ رہے، مبی سمن نہیں کہہ رہے ہیں کہ دونوں عوض پر کیا ہے؟ قبضہ مجلس عقد میں ضروری ہے. یعتبر فیہ ہے تو اس میں اعتبار کیا جائے گا مجلس عقد میں دونوں عوض پر قبضہ کرنا. لقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الفضۃ بالفضۃ ہاء وہاء. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاندی کی بے چاندی سے، ہاء وہاء کی اے یدم کی لاؤ. یہ کہیں گے لاؤ، وہ کہیں گے لو. یہ کہیں گے لاؤ اپنی ہے، وہ کہیں گے لو، وہ کہیں گے اب اپنی لاؤ. تو ہاں وہاں کی لین دین کیا ہوگا؟ لین دین. مانا ہو یدم بیدن. تو اس کا ہاں وہاں کا معنی کیا ہے کہ ادن بدن، یعنی ہاتھوں ہاتھ، دست بدست. وسن. تو اب کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مجلس عقد میں قبضہ ہے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ کتاب الصرف آ رہا ہے، ہم اس میں اس کی عقلی علت بیان کریں. حدیث تو بیان کر دیا. سنبین الفقہ. یہاں فقہ سے مراد کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے. کہ عقلی دلیل انشاءاللہ ہم کتاب الصرف میں جو ہے بیان کریں گے کہ مجلس عقد میں قبضہ کیوں شرط ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر جو جنس کی بے جنس سے ہو، لیکن جنس کی بے تو اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم. جب نو بدل جائے تو جیسے چاہو بیچو. تو یہاں مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کیوں شرط ہے؟ ہم عنقریب بیان کریں گے. قال وما سواہ مما فیہ ربا. تو سواؤں میں ہاں کا مرجع کیا ہو گئے؟ عقد صرف نا. عقد صرف کے سوا جس چیز میں ربا کا تحقق ہو سکتا ہے اس کے جواز میں کیا ہے؟ التعیین. یہ تو فیہ تعین کہ اس میں کیا ہے؟ متعین کرنا ضروری کہ مبی کیا ہے کتنا ہے. آپ نے کہا کہ 100 روپے کے عوض ہم نے آپ کے ہاتھ کچھ بیچا تو جائز ہے؟ یہ معلوم نہیں کہ مبی کیا چیز ہے. اگر کہتے ہیں کہ ہم نے 100 روپے کے عوض آپ کے ہاتھ کیلا بیچا تو کتنا کیلا ہے؟ آپ نے کہا ہم نے خرید لیا اپنی حماقت سے. کہ خرید لیا، اس نے کہا لیجیے 1 کیلا پکڑا دیا. ایک نوٹ آپ دے رہے ہیں تو 1 کیلا میں بھی دے رہا ہوں. تو آپ بہت چڑھائیں گے چڑھائیں گے تو جھگڑا ہوگا وہاں. کہتے ہیں اور اس کے سوا جس میں ربا جو ہے کا تحقق ہو سکتا ہے اس میں تعین ضروری ہے. ولا یعتبر فیہ التقابس. اور اس میں قبضہ شرط نہیں ہے. جیسے گیہوں کی بے اگر ہوئی کس سے؟ چنا سے. تو کہیں گے کہ 1 کلو گیہوں کو میں نے ½ کلو چنا کے عوض بیچا تو متعین ہو گئے. لیکن گیہوں آپ نے دے دیا، انہوں نے کہا رکو میں چنا لے کر کے آ رہا ہوں. تو قبضہ تو ایک مجلس میں تو نہیں ہوا. ادھار نہیں، نقد ہے. یہ ادھار تو نہیں ہے، قبض میں لے کے آ رہا ہوں، کمرے میں رکھا ہوں. تو لیکن مجلس عقد میں قبضہ ہے نہیں. کہتے ہیں اس میں تعین ضروری کہ کیا چیز ہے اور کتنا ہے. لیکن اس میں تقابض یعنی مجلس عقد میں قبضہ کرنا شرط نہیں ہے. خلافاً للشافعی. امام شافعی رحمۃ اللہ کے اس میں اختلاف ہے. اختلاف کی بنیاد پہلے چلی آ رہی ہے. ان کے نزدیک توم اور سمونیت ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے قدر اور جنس ہے. خلافاً للشافعی فی بیع الطعام بالطعام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے
بے تام بھی تام میں لہو. دیکھیے عربی میں جو ہے تام جہاں تھا تو وہاں سے مراد کھانا نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اناج. اور خاص طور سے کتاب البیوع میں جہاں کہیں ہے کیا ہے لفظ تام اناج. کبھی حبہ کہتے ہیں حبوب اور کہیں تام. لہو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حدیث مشہور ہے الفدۃ بالفدہ، اس میں کیا ہے یدم بے یدن، جو اشیاء شمار کی گئی ہیں کہ الفدۃ بالفدہ التمر بالتمر والشعیر بالشمر والحنطۃ بالحنطہ ہے، اس پہ آخر میں کیا مثلاً بے مثل و یدن بے یدن. یدن کے معنی کیا ہے؟ قبضہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام شافعی کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مشہور میں کہ یدم بے یدن. یہ تو دلیل عقلی. لأنه اذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض، کہتے ہیں اس لیے کہ جب مجلس میں قبضہ نہیں کیا اور قبضہ بعد میں ہوگا تو یہ تو بات آپ جو مجلس میں نہیں تو ظاہر کی قبضہ میں تقدم تاخر ہے، آپ پہلے دیں گے وہ کہہ میں سب بعد میں دیتا ہوں، کل دیتا ہوں. اور یہ بات گزر چکی ہے کہ نقد کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور ادھار کی کم ہوتی ہے. ولی نقد مزیت، اور نقد کو ادھار پر کیا ہے فوقیت ہے، ذاتی ہے. فیتحقق شبہۃ الربا، تو شبہ ربا کا کیا تحقق ہوگا. تو باب ربا میں کہ ربا کا تیقن یہ تو حرام ہی ہے، لیکن ربا کا شبہ بھی کیا ہے حرام ہے. ہماری دلیل کیا ہے کہ انہ مبیون، جب جنس کے لیے سمن کے علاوہ دوسری چیز سے بیچ رہے ہیں تو اب مثلا روپے کے عوض بیچا کیلا یا آم، کوئی بھی چیز مچھلی آلو کچھ بھی ہے، آپ نے کہا کہ 100 روپے کے عوض میں نے 5 کلو آلو فروخت کیا، اور اگر رکھا کا یہ جو بوری میں رکھا ہے اس آلو کو میں نے بیچ دیا، تو یہ متعین ہے کہ نہیں؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ مبیعن، کی سمن کے سوا جو ہے جن سے سمن کے سوا جس کی بھی بے ہو رہی وہ کیا ہے مال ہے، مبی ہے. متعین، اور وہ مبی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سمن متعین نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہم نے 10 روپے کا نوٹ نکالا، انہوں نے کہا اس روپے کی بس قلم دے دو، اس نے قلم نکال کے دیا، قلم ہم نے جیب میں لگا لیا اور روپیہ بھی جیب میں رکھ دیا، اور دوسری جیب سے 5 کا 2 سکہ نکال کے دیا. وہ کہے گا ہم نہیں لیں گے؟ ہاں پھر کراٹا لگاؤں گا نہیں لوگے. اس 10 روپے کے نوٹ میں اور 5 کے 2 سکے میں کیا فرق ہے مالیت میں؟ کچھ فرق ہے؟ انکار نہیں کرے گا. تو روپیہ پیسہ متعین کرنے سے متعین، اور آپ نے کہا قلم لاؤ، قلم جو ہے ہاں یہ قلم دو مجھ کو، کتنے کہا 15، آپ نے کہا ٹھیک 15 روپیہ لو، آپ نے چلا اچھا چلا. تو کہا اچھا مولوی صاحب ذرا قلم لائیے، تو اس نے سیمپل کے لگا لیا، کہا یہ دوسرا لو. کہا سنو جس کی میں نے بات کی مجھ کو وہی چاہیے، دوسرا نہیں. تو اس نے کہا نہیں ہم یہ نہیں دیں گے، ہم دوسرا دیں گے. تو پھر اس کی خیر رہے گی؟ میں کہے گا یہ بھی تو قلم ہے، یہ بھی قلم، لیکن میں نے پسند کیا ہے یہ قلم نا. تو مبی جو ہوتا ہے وہ کیا ہے متعین ہوتا ہے. اگر وہ دینے سے انکار کرے تو وہ مجرم ہوگا، 10 آدمی اس کو برا بھلا کہیں گے. اور آپ جو ہے اگر انکار کریں تو کچھ نہیں کہیں، بھائی کہتے ہم سکہ دیں گے یہ نوٹ نہیں دیں گے. یا آپ 10 روپیہ دے کر کے قلم خرید کر کے لائے اور قلم نہیں چل رہا، آپ نے کہا بھائی واپس لے لو، اس نے کہا لائیے. اور آپ نے دیا تھا 5 روپے کے 2 سکہ، اس نے کاغذ کا 1 نوٹ دیا، اس نے کہا لے جائیے. تو اب آپ کہیں گے ہم یہ نوٹ نہیں لیں گے؟ جو دکان پان کھانے والے کہیں گے عجیب احمق آدمی آپ ہیں، آخر 10 ہی روپیہ تو دے رہا ہے، کیوں منع کر رہے ہو بھائی؟ تو روپیہ کیا ہوتا ہے متعین کرنے سے متعین، اور مبی سامان. ہماری دلیل یہ کہ یہ مبی جو ہے متعین ہوتا، فلا یشترط فیہ القبض، تو اس میں قبضہ کی شرط نہیں ہے. کالثوب، جیسے کہ کپڑا، کہ اگر ایک کپڑے کو 2 کپڑے کے عوض بیچا تو اب وہاں تو بتا دیں گے اس ایک کپڑے کو میں نے اس 2 کپڑے کے عوض بیچا ہے، بے صحیح ہے. لیکن مجلس عقد میں قبضہ، اس نے کہا کہ یہ ہمارا جو ہے
یہ جو ہم ایک ساڑی لے کر کے ہیں، اس کو آپ رکھ لیجئے، میں ذرا جا رہا ہوں استنجا کر کے آؤں گا تب میں لے لوں گا. اس لیے کہہ رہا ہے کہ اب یہاں ہمارے کوئی ساتھی نہیں ہے، اگر ہم لے کر کے رکھ لیں اور کوئی دوسرا اٹھا لے جائے تو وہ تو بری ذمہ ہو گیا نا. کون جو ہے مشتری ہے، بری ذمہ ہو گیا کہ نہیں. تو اور جب تک اس کی تحویل میں رہے گا تب اس پر واجب فی ذمہ ہے. اب وہ کہے گا اچھا اب لائیے ہم کو دیجیے. تو یہاں مجلس کپڑے کے بغیر کپڑے سے تو مجلس عقد میں قبضہ ضروری نہیں ہے. وہذا دوسری دلیل بولے ان الفائدۃ المطلوبۃ انما هو التمکن من التصرف. کہتے ہیں کہ بیع سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس میں تصرف حاصل کرنا، کہ اب اس کا مالک ہو جانا، چاہے تو خود استعمال کریں چاہے تو اس کو فروخت کریں. کہتے ہیں جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تصرف کا ممکن ہونا. وَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى التَّعْيِينِ. اور تصرف جو ہے کا جواز کب ہوتا ہے؟ جب کہ متعین ہو جائے کہ آپ نے کس کو خریدا ہے. جب متعین ہو گیا کہ مثلا اس گھوڑے کو آپ نے خرید لیا ہے، یا پورا پلاٹ ہے آپ نے جو ہے یہاں سے وہاں تک بک رہا، تو کہا یہ جو 50x50 کا پلاٹ ہے دوسرے نمبر کا، یہ پلاٹ میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، متعین کر دیا. تو اب فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا. 4 گراہک کھڑے ہیں آپ سے لینے کے لیے، آپ نے کہا سنو یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، اس کی قیمت تم کیا دو گے بتاؤ. لیکن جب تک متعین نہیں تھا بیچ سکتا تھا؟ ابھی قبضہ نہیں کیا ہے لیکن متعین ہو گیا ہے، تو اب اس سے جو ہے اس میں تصرف کرنے کی اختیار ہے کہ نہیں. فوراً بھٹے والے کو فون کر دو کہ لا کر کے 4 ٹرالی اینٹ گرا دو، اتنی مٹی جو ہے پلاٹ پہ گرا دو. تو جب متعین ہو گیا آپ کا پلاٹ جو ہے تو آپ تصرف کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں وَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى التَّعْيِينِ. اور اس میں تصرف کا ترتب کب ہوتا ہے؟ مبیع کے متعین ہونے پر، بخلاف بیع صرف کے. کیوں؟ اس لیے کہ بیع صرف کیا ہے؟ وہ ثمن ہے، اور ثمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا ہے. بخلاف الصرف لأن القبضہ فیہ. کیونکہ بیع صرف میں جو قبضہ شرط ہے لیتعین بہ، تاکہ مبیع کیا ہے؟ جو ثمن بھی ہے جس کو آپ لے رہے ہیں وہ متعین ہو جائے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو دلیل پیش کی تھی کہ وہ قول علیہ السلام فی الحدیث المعروف یدم بید، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کی دست بدست لے، اس کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں ایک روایت میں تو دست بدست ہے اور ایک روایت میں عینن بعین ہے. تو جب ایک ہی مفہوم کی 2 روایتیں ہوں تو دونوں میں تخالف نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کی شرح بھی ہوتی ہے. تو یہاں یدن کا معنی ہوگا عینن بعینن، یعنی متعین کے بے متعین سے. آپ کہتے ہیں کہ 100 روپے کے کس چیز کی؟ اس قلم کو ہم نے بیچا. تو جب متعین کر دیا کہ یہ، تو یہاں ہاتھوں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ متعین. تو وہ معنی قولہ علیہ السلام، معنی قولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یدن بیدن کا معنی عینن بعینن، یعنی عین کی بے عین سے کہ متعین ہو. ایک ہے عین کی بے عین، ایک ہے دین کی بے دین. تو دین کی بے دین سے جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 100 روپے میں آپ سے خریدا. کہا کیا؟ کہا کہ کیلا. تو کہا ٹھیک ہے ہم اگلی فصل میں دیں گے. آپ نے کہا جو ہے اگلے سال جب تنخواہ ملے گی تب دیں گے. بھائی جائز ہے؟ یہ دین کی بے کس سے ہوئی؟ اسی کو بے کالی بل کالی کہتے ہیں. کالی کی بے کالی سے، یعنی ادھار کی بے ادھار سے، چاہے دین کی بے، یہ جائز نہیں ہے. اور عین کی بے عین سے. کذالک رواہ عبادہ بن صامت، کہتے ہیں ایسے ہی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے. انہوں نے جو ہے الہنتت بالہنتت جو روایت کیا ہے اس میں جو ہے دینم بدین ادم بدن کے بجائے کا عینن بعینن ہے. اور انہوں نے ان کی دلیل یہ ہے کہ وتعاقب القبض لا یعتبر تفاوتا فی المال. اور اس میں جو انہوں نے کہا تھا تعاقب القبض، کہ اگر چیز میں قبضہ نہیں کریں گے تو قبضہ بعد میں ہوگا، اور نقد کو جو ہے زیادتی ہوتی ہے ادھار پر. امام شافعی کی دلیل تھی نا، اس کا جواب دے رہے ہیں. وتعاقب القبض لا یعتبر تفاوتا فی المال. اور قبضے کا بعد میں ہونا، مؤخر ہونا،
یہ مال میں متفاوت نہیں ہوتا، نقد ہو ادھار نہ ہو، لیکن ایک کا قبضہ پہلے ہو ایک کا قبضہ آپ نے کہا کہ میں نے خرید بیچ دیا ہے لیکن سامان ہاسٹل میں لے کے فوراً آ رہا ہوں، تو قبضہ مؤخر ہوا کہ نہیں؟ لیکن ادھار ہے، یہ پیسہ بھی نقد اور مبی بھی کیا ہے؟ نقد، لیکن مجلس عقد میں قبضہ نہیں ہے، لیکن اتنی دیر سے مالیت گھٹ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اور قبضہ کا بعد میں ہونا یہ مال میں تفاوت میں معتبر نہیں، کہ اس سے مال میں تفاوت نہیں ہوتا، ہاں ادھار کی بے ہو تب تفاوت کا شبہ ہوتا ہے، بخلاف النقد والمؤجل، بخلاف نقد اور ادھار کے، ہاں نقد ہو اور ادھار ہو تو فرق ہو جائے گا۔ آج آپ نے پیسہ دیا، آج اس کا ویلیو زیادہ ہے اور 10 دن کے بعد ویلیو کم ہو سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ، یہ متن ہے، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، ایک انڈے کی بے 2 انڈے سے جائز، اور ایک کھجور کی بے 2 کھجور سے، یا ایک چھہارے کی بے 2 چھہارے سے جائز ہے۔ وَالْجَوْزَةُ بِالْجَوْزَتَيْنِ، اور ایک اخروٹ کی بے 2 اخروٹ سے جائز۔ انڈے کی بے انڈے سے کیوں جائز؟ کہ انڈا جو ہے یہ عددی ہے، نہ ناپ کر کے ہے نہ وزن کر کے ہے، اور کھجور جو ہے چھہارا یہ تو جو ہے کیلی ہے اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن ایک کھجور تھوڑی کوئی وزن کرتے ہیں ناپتے ہیں، تو ایک بتا چکے ہیں کہ سا کا کم سے کم وزن جو ہے نصف سا ہے، اس سے کم جو ہے وہ سا کوئی معیار نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اخروٹ جو ہے ایک کے بدلے میں تو ایک اخروٹ یہ وزن کے تحت آتا ہے یا کیل کے تحت آتا ہے؟ دلیل دے رہے ہیں لیکن اعلام المعیار، کیونکہ معیار اس میں معدوم ہے، اور معیار کیا پہلے میں تو معیار ہی نہیں ہے، کس میں؟ انڈے میں تو معیار ہی نہیں، وہ عددی ہے، اور دوسروں میں دونوں میں کیا ہے؟ معیار تو ہے لیکن شرعی نہیں ہے، جو شریعت میں معتبر ہے نصف سا یہ اس سے کم کا ہے۔ فلا يتحقق الربا، تو اس میں ربا کا تحقق نہیں۔ والشافعی یخالفون، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں ہمارے خلاف ہماری مخالفت فرماتے ہیں، کیوں؟ ان کے نزدیک وہی ہے کہ یہ تینوں کھائی جانے والی چیز ہے، اور جو چیز مطعومات میں سے ہے اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ لے وجود توم، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ مخالفت نہ کہو، اختلاف کو تو نا تھوڑا مخالفت میں ادب کا پہلو کم لگ رہا ہے، اختلاف فرمو کر بھائی میرا مخالف آدمی ہے، اگر شرعی مسئلے میں کوئی منصوص نہ ہو اور مجتہدین کی کوئی جو ہے صراحت نہ ہو، علماء متاخرین کی کوئی صراحت نہ ہو، تو دونوں اپنے اپنے تفقہ کی روشنی میں 2 حکم جو ہے اخذ کر رہے ہیں، تو دونوں معذور ہیں، دونوں کو اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ان کے مخالف ہیں، کہیں گے یہ دونوں کی رائے میں اختلاف ہے، تو حاصل تو وہی ہے، لیکن ایک ادب کا ہے نا، ارے ادب، تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، آپ نے کہا ہاں، پڑھوا کی طرح ہاں کہہ دیا، طلاق پڑ گئی، اگر سے طلاق نہیں دیا تھا، ہم نے کہا تم نے طلاق دیا، کہا ہاں، لکھنے میں دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ لکھنے میں دونوں برابر ہیں، الفاظ بھی وہی ہے، لیکن صرف تکلم میں کیا ہے؟ ہاں یہ انکاری ہے، نہیں پڑھی گا ہاں، اسے کیا ہے؟ تو الفاظ کے کبھی تکلم میں حکم کیا ہے؟ ہاں بدل جاتا ہے۔ قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما، چلیں یہ یہاں تک چلے گا، چلیے سر۔ اور ایک پیسے کی بے 2 پیسے کے عوض جائز ہے، جبکہ یہ متعین ہو، کیا ہو؟ دیکھیے چاندی اور سونا، ان کا سکہ ہوتا تھا درہم اور دینار، اور پیسے ہوتے تھے یہ پیتل تانبا کے، تانبا کا کاٹ کر کے جو ہے بناتے تھے، اس کو پیسہ کہتے تھے۔ یہ میں نے دیکھا ہے بچپن میں، لیکن رواج ختم ہو چکا تھا، کسی کے پاس رہا تو میں نے دیکھا ہے۔ ویسے ہمارے بچپن میں تو 20 پیسے جو ہے
ہوتا تھا سکہ، یہ جستہ کا بھی ہوتا تھا اور پیتل کا بھی ہوتا تھا. 1 پیسہ، 2 پیسہ، 5 پیسہ، 10 پیسہ، 20 پیسہ، 25، 50 روپیہ. دیکھے ہو نہیں؟ ہاں ہاں. اور 1 پیسہ، ہاں 5 پیسے کی 5 ٹافی ملتی تھی. ہم لوگ کو پڑھنے جائیں بہت مشکل سے 5 پیسہ ملتا تھا. 25 پیسے کی کاپی، 15 پیسے کی پوسٹ کارڈ ملتا تھا. یہ تو اس گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے آزادی کے بعد، لیکن اور انگریزوں کا دور تھا تب وہ 1 انی 2 انی چلتے تھے. وہ تانبا کی ہوتی تھی، چاندی اور سونا نہیں. لیکن 1 درہم کی بے 2 درہم سے جائز نہیں. اگرچہ یہ 1 درہم 2 درہم کہیں کہ یہ عددی ہیں، لیکن عددی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ سونا ہے نا، چاندی ہے نا. تو یہ سمن خلقی ہے، تو ان میں جو ہے جنس کی بے جنس سے جو ہے کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں. اور بظاہر عددی آپ کو لگ رہا ہے، ہم بتا چکے ہیں کہ یہ وزن کر کے بکتے تھے. تو 1 درہم کی بے 2 درہم سے جائز. تو اسی پر شبہ ہوا کہ اچھا 1 پیسہ جو ہے فلوس، فلس کے معنی پیسہ، اسی میں فلوس، 1 پیسے کی بے 2 پیسے جو چاندی سونا کے علاوہ ہو، یہ بھی ناجائز ہو جیسے 1 درہم کی بے 2 درہم سے. تو اسی شبہ کے ازالے کے لیے فرماتے کہ نہیں، 1 درہم کی بے 2 درہم سے تو جائز نہیں، لیکن 1 پیسے کی بے 2 پیسے سے جائز ہے. کیوں؟ علت عدم جواز نہیں ہے کہ یہ عددی بھی ہیں، اور دوسرے کیا ہے کہ سمن خلقی نہیں، سمن اصطلاحی ہے. لیکن جب متعین ہو تو غیر متعین ہو تو نہیں. 1 فلس 1 پیسے کی بے 2 پیسے کی سے جائز ہے جبکہ یہ متعین ہو. امام الائمہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال محمد لا یجوز، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. کہ لأن الثمنیۃ ثبت باصطلاح الکل فلا تبطل باصطلاحہما. امام محمد کی دلیل بہت آسان، کہتے ہیں 1 پیسہ یہ ثمن ہے، درہم بھی ثمن ہے، لیکن درہم یہ ثمن خلقی ہے، اور یہ روپیہ یا پیسہ یہ کیا ہے؟ ثمن اصطلاحی ہے. تو پورے ملک کے لوگوں نے اسے ثمن قرار دیا ہے، لین دین سب. تو جب سب ثمن ہی مانتے ہیں تو یہ دو بدھی اور جمعراتی 2 آدمی مل کر کے ثمنیت باطل کر سکتے ہیں؟ ہاں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 پیسے کی بے 2 پیسے اس لیے جائز ہے کہ یہ ہم مان لیتے ہیں کہ ثمن نہیں ہے. تو جو ثمن نہیں تو کیا ہو گیا؟ یہ سامان ہو گیا نا. سامان ہو نہیں ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ پیتل کا ٹکڑا. تو ایک پیتل کے 1 ٹکڑے کی بے پیتل کے 2 ٹکڑے کی جائز ہے؟ نہیں جائز ہے؟ جائز. تو جب یہ اب ہم ثمن نہیں کہتے، ہم ثمن نہیں مانتے، کہا ہم بھی نہیں مانتے ہیں، تو کیا رہا وہ؟ پیتل کا ٹکڑا رہا. یہی نوٹ ہے، اگر اسے پھاڑ دو تو نوٹ ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو ثمنیت باطل ہو گئی. تو ثمنیت باطل ہوگی تو جائز ہے. تو امام محمد فرماتے ہیں سنیے کہ جب پوری قوم نے، پورے ملک نے اس کو ثمن تسلیم کیا ہے تو 2 آدمی ثمنیت باطل کر سکتے ہیں؟ باطل نہیں کر سکتے ہیں. تو اور ثمن کی بے ثمن سے اگر ہو تو کیا ہونی چاہیے؟ برابری. اگر 1 جنس ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ اور ظاہر ہے کہ دونوں 1 جنس ہے. اس کی بھی حقیقت پیتل یا تانبا، اور اس کی حقیقت بھی تانبا یا پیتل. تو دلیل آسان ہے کہ نہیں؟ امام محمد فرماتے ہیں کہ جائز نہیں، اس لیے کہ ثمنیت ثابت ہوتی ہے بے اصطلاح الکل، کہ سارے لوگوں کے اتفاق سے. اصطلاح اتفاق سے. فلا تبطلوا باصطلاحہما، تو صرف 2 آدمی کون؟ بائع اور مشتری، ان دونوں کے اتفاق سے ثمنیت باطل نہیں ہوگی. تو وَإِذَا بَقِيَتْ أَثْمَانًا، تو کہتے ہیں جب ثمنیت باقی رہی تو لا تتعین، تو اب لاکھ متعین کرے گی اس ثمن کی بے اس ثمن سے. ابھی ہم نے قلم کی مثال دی ہے، قلم تو متعین ہے مگر روپیہ. تو جب ثمنیت باطل ہوئی، جو باطل باقی رہی ہے تو
تو اب متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوں گے کہ فسارا کما اذا کانا بغیر آیانہما، تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ یہ دونوں متعین نہ ہو۔ یہ خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 1 پیسے کی بیع 2 پیسے کے بس ناجائز ہے اس وقت جب کہ یہ متعین نہ ہو۔ جب متعین ہے تب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بے آیانہما، اگر متعین نہ ہو تو جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب سے متعین نہ ہو تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے، اور یہ ثمن ہے اور اسمان متعین نہیں ہوتے، اس لیے یہ بھی غیر متعین کی طرح ہو گئے، اور جب غیر متعین کی بیع ناجائز تو اس کی بیع کیا ہے؟ ناجائز۔ وَكَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ، تو یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ 1 درہم کی بیع 2 درہم سے، بس لہما سے کل۔